آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کے تمام ممالک میں اس وقت سب سے زیادہ نیوکلیائی پاور اور اس کے بم اسرائیل میں، اور امریکہ اس کی داشتہ ہے، رشیا اس کی متعلقہ ہے، اور اس کے پاس معاشی تجوریوں کی کنجیاں ہیں، اس کے پاس UN کی ویٹو پاور ہے، اس کے پاس سلامتی کونسل کا ڈنڈا ہے، اس کے پاس ورلڈ بینک کی معاشی پالیسیاں ہیں، اس کے پاس سیاست کو متاثر کرنے والی زبردست ایجنسیاں اور لابیاں ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے جس کو کھڑا کر دیا گیا ہے، اور تمام ممالک اپنی کثرت تعداد کے باوجود، کثرت ذخائر کے باوجود اس کے سامنے رکوع کی حالت میں ہے۔ ایک ایسی پوزیشن ہے، لیکن اس پوزیشن کے ہونے کے باوجود، اتنی طاقت کی مالک ہونے کے باوجود، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا کا منظر بھی خدا دکھا رہا ہے کہ غزہ میں محصور ہوتے ہوئے، جہاں بچوں کے لیے دودھ نہیں اور جوانوں کے لیے ایندھن نہیں اور بوڑھوں کے لیے کپڑے نہیں اور جہاں کھانے کا پورا انتظام نہیں، اللہ کے جالے اور مجاہد بندے اسرائیل کے دانت کھٹے کیے رہتے ہیں اس غزہ کے علاقے سے، جہاں خود خانہ جنگی کے نتیجے میں ضفہ کا علاقہ ان کے ہاتھ میں پورے طور پر نہیں رہ گیا اور وہ ایک علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اتنے محدود علاقے میں بے وسائل ہونے کے باوجود، فاقوں میں ہونے کے باوجود، سخت ترین حصار میں ہونے کے باوجود، پوری دنیا سے وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ اے لوگو، ہم تمہارے شرف کو، تمہاری غیرت کو اپیل کر رہے ہیں، ہماری طرف توجہ کرو، پوری دنیا نے ہمارے بائیکاٹ کر رکھا، لیکن انہوں نے بھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا کی دھاک بٹھا رکھی۔ یعنی پوری دنیا ایک طرف، بڑے بڑے عرب ممالک اپنے ریالوں، اپنے دیناروں، اپنے ڈالروں، اپنے درہموں، اپنی وسیع زمینوں اور اپنی آبادیوں کے باوجود وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس کے لیے الفاظ سوائے گالی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سنو کہ کوئی جاہلیت کا نعرہ لگائے تو اسے ماں بہن کی کھلی گالی دو۔ یہ فرمایا تھا فَإِن تَعَزَّى أَحَدٌ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِدُّوهُ بِحَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا۔ حضور فرما رہے ہیں جن سے زیادہ با اخلاق اور شرمیلا اور حیادار کوئی انسان نہیں، وہ فرما رہے ہیں جو جاہلیت کے نعرے لگائے، آپس میں تفریق کرے اور دشمن سے دوستیاں رچائے اور اپنوں پر ہاتھ ڈالے اور جو اہل علم اور اہل دین ہیں ان کے پیچھے پڑے، ان کا تعاقب کرے، جو اس طرح کے کردار کا حامل ہو اور جاہلیت کی نعروں کی بات کرے، فرعونیت کا نعرہ لگائے، قبیلے کا نعرہ لگائے، علاقائیت کا نعرہ لگائے، مسلکوں کی بنیاد پر تفریق کر کے امت کو توڑے، فرمایا کہ اسے سری ماں بہن کی گالی دو۔ آپ کو یہ اجازت ہے ان تمام بے غیرت اور خبیث حاکموں کو ماں بہن کی گالی دیجئے جنہوں نے جاہلیت کو اسلام کے بدلے لیا، جنہوں نے دوسروں کے قانون کو شریعت کے بدلے اختیار کیا، جنہوں نے اسلامی غیرت کے بدلے بے عزتی اور بے حمیتی کو اختیار کیا۔ ان کے بھائی، ان کی بہنیں روزانہ بموں کی شکار ہو رہی ہیں۔ بوڑھا شیخ یاسین بموں سے چور کر دیا گیا، عبدالعزیز رنتیسی بموں سے اس کے جسم کے چتھڑے اڑا دیے گئے، اور بے غیرت اپنی چائے کی پیالیوں کی چسکیاں لیتے رہے اور کھانے اور عیاشی میں پڑے رہے اور آرام سے سوتے رہے۔ یہ دور ہے، اس دور میں مدارس کے طلباء کو، علماء کو، امت کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بیدار ہو جائیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قسم کھا لیں۔ اگر ابو سفیان یہ قسم کھا سکتے تھے بدر کی جنگ کے بعد کہ بال نہیں کٹاؤں گا، نہاؤں گا نہیں جب تک انتقام نہیں لے لوں گا مدینے والوں سے، تو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم یہ کیوں نہیں طے کرتے کہ جب تک ملعونین اور مغضوبین اور قردہ اور خنازیر سے انتقام نہیں لے لیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انتقام کے لیے اپنی صفوں کو متحد کرنا پڑے گا۔ اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیجئے، جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں گہرائی کے ساتھ پڑھیے اور عمل کے لیے پڑھیے، اور میدان عمل میں اتر کر حق کی بات سب تک پہنچائیے، ڈنکے کی چوٹ پہ پہنچائیے، مت لجائیے، مت ہچکچائیے، مت جھکیے۔ نگاہیں باطل کے سامنے نیچی کرتے ہیں اور حق کے سامنے آنکھیں کھولتے ہیں۔
اسد علی وفی الحروب نعامۃ فتخاء تنفر من صفیر الصافری، میرے اوپر شیر بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے گیدڑ اور ذلیل کیڑے بن کے رہتے ہیں. اپنی اس کیفیت کو، اپنی اس حیت کو، اپنی اس نفسیات کو بدلنا پڑے گا. اور جب یہ طے ہو جائے گا تمام مدارس کے لوگ، دیوبند ہو، ندوہ ہو، مزار علوم ہو، سلفیہ ہو، کوئی سا ادارہ ہو، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ متحدہ پلیٹ فارم بنا کر جب تک امت میں اتحاد کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنے تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کے پوری امت کی بیداری کی مہم نہیں اختیار کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ گھر کی کوٹری میں بھی چھپیں گے تب بھی ذلت کی موت مریں گے. اگر عزت کی زندگی چاہیے تو عزت کی زندگی کے لیے میدان عمل میں آئیے، جذبے کے ساتھ، فہم کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، سب کے اتحاد کے ساتھ، آپس کی اخوت کے ساتھ اس کام کو لے کر آگے بڑھیے. مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اولیاء الشیطان کو ہر میدان میں شکست ہوتی چلی جائے گی. ہمت مت ہاریے، خداوند قدوس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.